بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو سماج میں انتقام کا جذبہ ہمیشہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور یہ انتقام ایک لا امتناعی سلسلے کو جنم دیتا ہے، لیکن باوجود ان بدترین نتائج کے ہر ایک انتقام میں جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے نتائج سے بھی لاپرواہ ہوتا ہے۔ اور یہی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے، اور تاریخ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ تاریخ کا مطالعہ فقط علم کے حصول کی وجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہی اس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، ورنہ تاریخ ایک دلچسپ ناول سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ غلام قادر روہیلے کے بارے میں آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ جس دلخراش واقعہ پر علامہ اقبال جیسا دانشور شاعر نوحہ لکھنے پر مجبور ہوا، اور اس نے غلام قادر روہیلے کے ٹائٹل سے ہی وہ نظم لکھی کہ روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نگاہیں شاہ تیموری کی آنکھیں نوکے خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم گر نے، یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، لرزتے تھے دل ناز قد میں مجبور جنبش تھے، روائے دریائے خونِ شہزادیوں کے دیدائے تر سے۔ اور آخر میں اقبال لکھتا ہے کہ یہ مقصد تھا میرا، اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے ہی خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے میں، حمیت نام ہے جس کی گئی تیمور کے گھر سے۔ ولیم ڈالرمپل نے اپنی کتاب انارکی، جو 576 صفحات پر مشتمل ایک زخیم کی تاریخ ہے، میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے ہندوستان کی 1599 سے 1803 تک کی تاریخ کا احاطہ کیا، اور جس دلخراش واقعہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور آخر غلام قادر روہیلے کی مغل بادشاہ ہندوستان شاہ عالم ثانی سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے جفا جو اور کینہ پرور بن کر بربریت کی مثال پیش کر دی۔ اب آئیں اس دلخراش واقعہ کے پس منظر میں وہ واقعہ جس نے غلام قادر روہیلے کو انتقام کی آگ میں سفاک بنا دیا تھا۔ غلام قادر والد ضابطہ خان مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کا جو شاہ عالم ثانی کی سلطنت میں میر بخشی کے عہدے پر فائز تھا، جس نے کسی وجہ سے بادشاہ سے بغاوت کی، لیکن ناکامی پر اس نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنی جان بچائی، لیکن اپنے خاندان کو بادشاہ کے غضب سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ غلام قادر روہیلے کی عمر اس وقت فقط 8 سال تھی۔ اس نے اپنی والدہ اور دیگر خاندان کی خواتین کے ساتھ اسے حراست میں لے لیا گیا۔ بادشاہ شاہ عالم ثانی جوش انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے غلام قادر روہیلے کی والدہ اور دیگر خواتین کی اپنے محافظوں کے ہاتھوں عصمت دری کروائی، اور اس پر بھی انتقام کے شعلے جب ٹھنڈے نہ ہوئے تو اس نے کم سن غلام قادر کے ساتھ متعدد بار جنسی تشدد کیا۔ بادشاہ عالم ثانی کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے والے خاندان کو رہائی اس وقت نصیب ہوئی جب ضابطہ خان کے ساتھ کو معاملات طے ہوئے۔ بہرحال حالات نے کروٹیں لی۔ بادشاہ عالم ثانی کی سلطنت مرہٹوں کے طاقت کے سامنے سرنگوں ہو کر کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے سامنے اپنی طاقت اور اقتدار کو مرہٹوں کے آگے اس نے گروی رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف ننھا غلام قادر روہیلا ایک کڑیل نوجوان، جو فقط انتقام میں عقیاق میں جھلستا ہوا ہر پل اپنے غصے اور نفرت کو پروان چڑھاتے ہوئے وہ جوان ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بادشاہ کا اعتماد اس وقت جیتا
جب مرہٹوں نے دہلی کے اقتدار پر قبضہ جما لیا تھا۔ یہی وقت تھا جب غلام قادر روہیلہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ اس نے بادشاہ کو امداد فراہم کی۔ بادشاہ نے اس کو خلت اور خطاب سے نوازا، لیکن غلام قادر روہیلہ اپنے جذبات کو اور اپنی نفرت کو اپنی طاقت بنایا ہوا تھا۔ غصے کی آگ کو اس نے کبھی ٹھنڈے نہ پڑنے دیا تھا۔ دربار میں ایک مناسب حیثیت ملنے کے بعد 1788 میں اس نے کچھ ایسے عمرۂ سلطنت کی حمایت حاصل کر لی جو کسی نہ کسی وجہ سے بادشاہ سے نالاں تھے۔ غلام قادر روہیلے نے مغل سلطنت کی کمزور پوزیشن کا فائدہ اٹھایا، موقع کو غنیمت جانا اور چھوٹی سی ایک فوج تیار کر لی اور قلعے کے بارود خانے اور اسلحے خانے پر قبضہ کر لیا۔ پھر قلعے کے انچارج منصور علی خان کو لالچ اور دیگر ترغیبات دے کر اس نے ان سے اپنی حمایت حاصل کی۔ محل کا اندرونی دروازہ منصور علی خان نے کھول دیا اور اس نے قلعے پر قبضہ جما لیا۔ جب شاہ عالم ثانی کو پا بجولہ زنجیروں میں جکڑ کر غلام قادر روہیلے کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے شاہ عالم ثانی سے خزانے کے بارے میں دریافت کیا اور اس طرح اس سے محل کے دیگر ملازمین اور خواجہ سراؤں کو سخت اذیتیں دی۔ اور اس دوران احمد شاہ کی جو بیوہ کی طرف سے اسے 10 لاکھ روپے کی پیشکش اس شرط پہ کی کہ غلام قادر روہیلہ اگر اس کے بیٹے کو شاہ عالم کی جگہ بادشاہ بنا دے تو وہ اسے 10 لاکھ روپیہ دے دے گی، اور پھر روہیلے نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر بادشاہ بنا دیا، لیکن خاتون 10 لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ پورا نہ کر سکی تو اسے بھی سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہ واقعہ رونما ہوا جو مغل تاریخ پر ایک بدنما اور شرمناک داغ ہے، جس پر اقبال نے پوری ایک نظم لکھی۔ روہیلہ نے شاہ عالم ثانی کو زمین پر لٹا دیا اور بادشاہ کے سینے پر سوار ہو گیا اور شاہی مصور کو طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ اس کی منظر کشی کرے، اور یوں بادشاہ کے سینے پر سوار ہو کر اس نے اپنے خنجر سے شاہ عالم کی آنکھیں اپنے خنجر سے نکال دی اور شاہ عالم بے آبرو ہو کر اب ذلت آمیز انداز سے اندھا کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس سے مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو گھنگرو پہنائے اور انہیں اپنے سامنے رقص کرنے کو کہا اور ان کو پسو پیش ہوتا دیکھ کر دھمکی دی کہ رقص نہ کرنے کی صورت میں ان کے کان اور ناک کاٹ دیے جائیں گے۔ چشم فلک نے وہ بھی نظارہ دیکھ لیا جس کو احاطہ سوچ میں لانا دشوار ہے۔ شاہی سازندوں نے طبلے اور دیگر آلات ساز کو چھیڑا، شہزادوں اور شہزادیوں کا رقص شروع ہو گیا۔ اس نے مغل غیرت کی پڑتال کے لیے اپنے محافظوں کو کمرے سے نکل جانے کو کہا اور خود اکیلا خنجر اپنے سینے پر رکھ کر نیند کی اداکاری کرنے لگا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو وہاں پر موجود تمام شہزادوں اور شہزادیوں کو لعنت ملامت کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان میں سے کسی کے کوئی اتنی ہمت نہ تھی کہ یہی وہ خنجر میرے سینے سے اٹھا کر میرے سینے کے اندر ہی گھونپ دیتے۔ تو اس کے ایک ساتھی معیار سنگھ نے جب روہیلہ کو تنبیہ کرتے ہوئے اسے مذمت کی تو اس نے غصے میں جواب دیتے ہوئے اپنے اور گھر کی عورتوں پر ہونے والی بربریت کا واقعہ یاد دلایا کہ کس طرح اس کے معصوم بچپن کو لوٹا گیا تھا۔ غلام قادر روہیلے نے کہا کہ یہ تیموری خون اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے کہ اس لیے کہ ان شہزادیوں کو اخوان فوجیوں میں تقسیم کر دی جائیں تاکہ یہ بہادر بچے پیدا کر سکے۔ اس واقعے کی خبر جب مرہٹوں کو ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر مغل بادشاہ کی مدد کے لیے دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اطلاع موصول ہونے پر غلام قادر روہیلہ
قلعہ چھوڑ کر فرار ہو گیا، لیکن راستے ہی میں ایک مرہٹا سردار کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ بادشاہ شاہ عالم کی فرمائش پر غلام قادر کی آنکھیں، ناک اور کان کاٹ کر ایک ڈبیا میں بند کر کے اس کو پیش کیا گیا، لیکن جوش انتقام کا یہ سلسلہ نہ تھم سکا۔ آج بھی ہمارے حکمران اسی طرح انتقام میں اندھے ہو کر تمام زیادتیاں کر جاتے ہیں، پھر اسی کے رد عمل میں عطاب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ سے کوئی بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ حالات اور یہ رویے ہمیں سماج میں بکھرے نظر آئیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ کہیں تو تھم جائے۔ بہت شکریہ۔